نعرہ تکبیر سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہم نیکی کے جانباز سپاہی نیکی کو پھیلائیں گے ہم نیکی کے جانباز سپاہی ہم نیکی کو پھیلائیں گے ہم مومن ہیں ہم مسلم ہیں ہم اچھائی پر بڑھتے ہیں ہم مومن ہیں ہم مسلم ہیں ہم اچھائی پر بڑھتے ہیں ہم عدل و امانت کے ہوگر ہم سچائی پر بڑھتے ہیں بس ایک الہ واحد کی آلائی قدم بڑھتے گئے ہم اس کے کلمے کو لے کر اس دنیا پر چھا جائیں گے ہم نیکی کے جانباز سپاہی نیکی کو پھیلائیں گے ہم نیکی کے جانباز سپاہی نیکی کو پھیلائیں گے ان ننھی ننھی باتوں میں کیا زور ہے کوئی کیا جانے ان ننھی ننھی جانوں میں کیا عزم ہے کیوں کر پہچانے ان نرم نازک سینوں میں ہمت کو کوئی کیا مانے پر وقت پڑے گا کوئی تو ہم سب کچھ منوائیں گے ہم نیکی کے جانباز سپاہی نیکی کو پھیلائیں گے ہم نیکی کے جانباز سپاہی نیکی کو پھیلائیں گے دنیا میں رازداری کا کیا غم سے دیکھا جائے گا اور رنگا گر صوبہ دل کا کیا یوں ہی بجتا جائے گا ہر سمت برائی کا دریا کیا یوں ہی بجتا جائے گا ہم اس کو بڑھ کر روکیں گے ہم اس پر بند لگائیں گے ہم نیکی کے جانباز سپاہی نیکی کو پھیلائیں گے ہم نیکی کے جانباز سپاہی نیکی کو پھیلائیں گے ہمارے خدا کے بندے ہیں اور اس کی رضا کے طالب ہیں دنیا سے اب موڑا دیں ہم بس خدا کے طالب ہیں نہ باقی ارزو پھیلے گی پاکیزہ رضا کے طالب ہیں امید رب کی رحمت سے ہم اپنی مرادیں پائیں گے ہم نیکی کے جانباز سپاہی نیکی کو پھیلائیں گے ہم نیکی کے جانباز سپاہی نیکی کو پھیلائیں گے معلوم ہے ہماروں کے جی فسلائے گی بہلائے گی ماریں گے نہیں تو آنکھوں سے بس گیرے موتی برسائے گی جادو نفس ہوگی تیرا یوں غصے سے فرمائے گی ہمارے خدا میں بچوں کو قربانی ان کو دلائیں گے ہم نیکی کے جانباز سپاہی نیکی کو پھیلائیں گے ہم نیکی کے جانباز سپاہی نیکی کو پھیلائیں گے ہم نیکی کے جانباز سپاہی نیکی کو پھیلائیں گے ہم نیکی کے جانباز سپاہی
نیکی کو پھیلائیں گے، ہم نیکی کے جانباز سپاہی نیکی کو پھیلائیں گے۔ تیری ماں سے جو گلزار نہ ہوگا، دل دولت تیری ماں سے جو گلزار نہ ہوگا، سرکار دو عالم سے جسے پیار نہ ہوگا، جنت نہ ملے گی ان جنت نہ ملے گی۔ آج جب سے کامیاب باتیں انوار درپے پہ جو کرتے دما کے، جنت نہ ملے گی ان جنت نہ ملے گی۔ یہ دیش ہمارا اپنا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ جان سے ہم کو پیارا ہے، اس کے لیے جیتے مرتے ہیں، اس کے لیے جیتے مرتے ہیں، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ آزاد نگاہی نے مل کر آزاد کرایا ہے اس کو، آزاد نگاہی نے مل کر آزاد کرایا ہے اس کو، پیروں کے محبت بتائے کے غفلت سے بچایا ہے اس کو، یہ دیش ہمارا اپنا ہے، اس سے محبت کرتے ہیں، جان سے ہم کو پیارا ہے، اس کے لیے جیتے مرتے ہیں، اس کے لیے جیتے مرتے ہیں، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے بعد تقریر ہوگی، تقریر کے بعد تمہارا ترانہ ہوگا، تیاری کر لو پٹی پٹی کیا پبجی چل رہی ہے اس میں، ادھر کو آ جاؤ، ویڈیو بنی ادھر کو آ جاؤ، نہیں آتے سامعین اکرام، یہ میرے لیے بڑی سعادت و خوش نصیبی کا مقام ہے کہ آج اس بزم میں تحریک آزادی میں علماء دیوبند کے کردار کے موضوع پر رب و شاہی کی جسارت کر رہا ہوں۔ لیکن آپ غور کریں تو معلوم ہوگا باوجود اس کے کہ ہم طالبان علوم نبویہ کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہیں، لیکن اپنے اکابر علماء صلحاء کی تاریخ اور ان کے کارناموں سے بالکل ناواقف ہے۔ ہماری نگاہوں سے ہمارے اسلاف کے روشن کارنامے پوشیدہ ہیں۔ برادران ملت، ہندوستان کی روشن تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی ہندوستان کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے مسلمانوں نے ہی پیش قدمی کی، اور جب بھی ہندوستان کی سیاست کو خطرہ لاحق ہوا تو مسلمان آگے بڑھ کر اس کے محافظ و پاسبان بن گئے۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہندوستان ایک طویل عرصہ تک انگریزی سامراج کے جنگل میں گرفتار رہا۔ مغلوں کی کمزوری اور ملک کی بدامنی اور توافق ملوکی کی بدولت ہندوستان کو توبہ غلامی پہننا پڑا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے زبردست سازش کر کے ہندوستان پر قبضہ کر لیا تھا اور یہاں کی آزاد و خود مختار حکومت و عوام کو اپنا محکوم و غلام بنا دیا تھا۔ سب سے پہلے شیر پنجاب
جان لاہور سراج الدولہ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف عالم جہاد قلم کیا اور انگریزوں سے ٹکر لی اور اپنے سپہ سالار میر جعفر کی غداری کے باعث فتح شکست سے بدل گئی اور ہندوستان کا طویل حصہ انگریزوں کے قبضہ اقتدار میں چلا گیا اور سینکڑوں ان جیسے اہم لیڈران مسلم زعما اور علماء اسلام کی قربانیوں کو اگر اہل ہند یاد کر لے تو آج مسلمانوں کو غدار وطن کہنے والے ان کو غیر ملکی کہنے والے دشمن وطن فرقہ پرست اپنا سر شرم سے جھکا لیں گے۔ برادران ملت، آخر میں یہی کہوں گا کہ قلت وقت کے باعث علماء دیوبند کے کارناموں کا میں بیان نہ کر سکا اور اتنا ہی کہنا کافی ہوگا کہ دارالعلوم دیوبند کے ضمیر میں جذبہ جہاد پایا جاتا ہے اور یہی اس کی سب سے بڑی اور نرالی شان ہے۔ وما توفیق الا باللہ۔ مہاتما گاندھی، پنڈت جواہر لال نہرو، ان سب کی کوششوں سے 15 اگست سن 1947 کو ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہوا اور پھر 3 سال کے بعد 26 جنوری سن 1950 میں ہمارے ملک کو جمہوری اور سیکولر قانون ملا۔ جنگ آزادی کی تیاری کرنے والے شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید علیہ السلام ہیں جنہوں نے پوری کوشش کی انگریز سے اس ملک کو آزاد کرایا ہے اور آخر سن 1831 میں بالا کوٹ کی پہاڑیوں میں انگریز کے پٹھو، انگریز کے چاپلوس راجہ رنجیت سنگھ کے خلاف جہاد کرتے ہوئے انہوں نے جان شہادت حاصل کی۔ آپ کی عدالت میں آج آپ کے سامنے ہوں گے مدرسہ مدینہ العلوم جوئی کے جو مولانا صاحبان جو بہت ہی اچھی گفتگو کرتے ہیں، ملک کی تمام باریکیوں پر نظر رکھتے ہیں۔ پلیز ویلکم مولانا صاحبان۔ آج کے اس مقدمے کے جج ہیں پترکاریتا کی دنیا کے بیتاب بادشاہ مشہور اینکر جناب رویش کمار جی، پلیز ویلکم۔ آج ہماری عدالت میں جج ہیں جنتا ہے اور ملزم۔ سوالات کا سلسلہ شروع ہے، اس سے پہلے ہم الزامات کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ہم عدالت کی کارروائی شروع کرنے کے لیے جج صاحب کی اجازت چاہتے ہیں۔ آرڈر کی کارروائی شروع کی جائے۔ مسلمانوں پر ایک الزام یہ ہے کہ ہندوستان میں رہتے ہیں، کھاتے ہندوستان کا ہے لیکن ان کے دلوں میں پاکستان رکھتا ہے۔ پاس اس کا کوئی ثبوت؟ پاکستان انڈیا کا میچ ہوتا ہے، پاکستان جیتتا ہے تو پٹاخے یہاں پھوڑے جاتے ہیں۔ دیکھیے کرکٹ ایک کھیل ہے، اسے کھیل ہی کی حد تک دیکھیے، اس کی آڑ میں حب الوطنی کو ناپا نہ جائے اور کھیل میں بہت سے انڈین پاکستانی یا دوسرے ملک کے کرکٹر کے کھیل کو پسند کرتے ہیں اور بہت سے وہاں کے لوگ انڈیا کے کسی کرکٹر کو پسند کرتے ہیں۔ لو تو یہ ایک کھیل ہے، یہ کہنا کہ رہے ہندوستان میں اور گائے پاکستان کی اس طرح سے ایک بے بنیاد الزام ہے۔ یاد رکھیے ہندوستان کا ہر مسلمان اپنے دل میں ہندوستان کے لیے جینے مرنے کا جذبہ رکھتا ہے، اس کے دل میں ہندوستان رہتا ہے اور ملک کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ ماضی قریب میں اس کی مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ آپ بریگیڈیئر عثمان کو دیکھ لیجئے، آپ ویر عبد الحمید کے کارنامے دیکھ لیجئے کہ پاکستان پیٹن ٹینک لے کے چلا تھا اور اس کا ہدف تھا کہ لال قلعے پر جھنڈا لہرانا ہے، لیکن پاکستان کے پیٹن ٹینکوں کو جس نے تباہ کیا اور اپنی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایسا کارنامہ انجام دیا جس کا کسی کو تصور بھی نہیں تھا، اور آخر اپنے خون کا آخری قطرہ بھی ملک کے لیے وقف کر دیا۔ مولانا صاحب آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ آپ اپنے مذہب کو زیادہ عزیز رکھتے ہیں یا ملک کو؟ یعنی آپ کو زیادہ محبت دھرم سے ہے یا ملک سے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ اپنی دونوں آنکھوں میں سے کس آنکھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ دونوں آنکھیں برابر عزیز ہیں نا؟ اسی طرح سمجھ لیجئے مجھے اپنا ملک بھی عزیز ہے اور اپنا مذہب بھی عزیز ہے،
अपना मुल्क भी नहीं छोड़ सकता हूँ और अपने मजहब से भी किसी कीमत पर समझौता नहीं कर सकता हूँ। मुल्क पर आंच आए ये भी गवारा नहीं है और मजहब पर हरफ आए मुझे ये भी बर्दाश्त नहीं है। मैं अपने मुल्क के लिए जान देना सआदत समझता हूँ और अपने मजहब के लिए भी जीना मरना सआदत समझता हूँ। मैं जिस दिन पैदा हुआ था मुसलमान भी था और हिंदुस्तानी भी था, लिहाजा मुझे दोनों से बेइंतहा मोहब्बत है। रुक मत जाइए तो बिल्कुल। आपका एक इंसान ये भी है कि मुसलमान बच्चों की एक अच्छी खासी तादाद मदरसों में तालीम हासिल करती है। 8-8 9 साल बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ तक पढ़ने वाले स्टूडेंट समाज के लिए या मुल्क के लिए कोई कारनामा आज तक अंजाम न दे सके हैं। साहब, मुसलमान बच्चों की अच्छी खासी तादाद नहीं बल्कि थोड़ी सी तादाद जो बाकायदा मदरसों में पढ़ती है और पढ़नी भी चाहिए, क्योंकि मुल्क को मिल्लत को इसकी जरूरत भी है। जहाँ तक ये कहना आपका कि मदरसों से निकले हुए लोगों ने मुल्क और समाज के लिए कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया है, यह हकीकत से इंकार है। आपने कभी गौर किया है कि हिंदुस्तान को एटमी दुनिया में किसने मजबूत किया था? कि हिंदुस्तान की एटमी ताकत मरहून मिन्नत है मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। उन्होंने इब्तिदाई तालीम कहाँ हासिल की? मिसाइल मैन ने इब्तिदाई तालीम मदरसे में हासिल की। मदरसे की तालीम की देन है कि जिसने मुल्क और वतन के लिए एक अजीम कारनामे का बीज उनके दिल में बोया। और जहाँ तक समाज के लिए कारनामों की बात है तो मदारिस से निकले हुए लोग खुलूस के साथ समाज के लिए काम करते हैं। वो खुलूस दूसरों में नहीं मिलता है। इसकी मिसालें हाल में काम कर रही कई तंजीमें हैं जो कि बिला तफरीक के मसलक व मिल्लत व मजहब सिपाही काम कर रही है और इन तंजीमों की रहबरी फुज़लाए मदारिस ही फरमा रहे हैं। एक सवाल मदारिस के ताल्लुक से ये है कि मदरसों में बच्चों को शिद्दत पसंदी और कट्टरता सिखाई जाती है। मदारिस को आटोमेटिक बादशाह कहा जाता है, क्या ये हकीकत है? मदरसों पर शिद्दत पसंदी का इल्जाम महज प्रोपेगेंडा है। मदारिस का फिरका वारियत से दूर का भी ताल्लुक नहीं है। अगर मदारिस के निसाब और निजाम पर एक गैर जानिबदाराना और हकीकत पसंदाना नजर डाली जाए तो ये बात वाज़ेह तौर पे सामने आएगी कि मदारिस के दीनी मदारिस के निसाब और निजाम में कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम ये कह सकें कि मदारिस मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्विस है। दरअसल जदीद प्रोपेगेंडे का एक अहम पहलू ये भी है कि दुश्मन को मारने के बजाय उसे बुरा नाम दो और बुरा नाम देने के लिए प्रोपेगेंडे में हर बार इस्तेमाल करो। ये महज इस्लाम के खिलाफ खुबसे बातिल है। इन दीनी मदारिस में कत्ल व गारत गरी की तालीम नहीं दी जाती और इस्लामी तालीमात में इसकी इजाजत भी नहीं है। ये इन ताकतवर मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ मुतअस्सिबाना रवैया है जो मुसलमान मज़हब दीन वाबस्तगी को बतौर खतरा महसूस कर रही है, जो कि बिल्कुल नामुनासिब और गलत है। एक इंसान याद है कि 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिनों में मुल्क का हर इदारा अपने जश्न फरोश के साथ जश्न मनाता है, लेकिन मदरसों में कोई खुशी नहीं मनाई जाती। यही चीजें हैं जो मुसलमानों की अपनी बशक की लकीर खींचती है। ये सवाल बिल्कुल नावाकिफियत पर मबनी है। जहाँ तक मुझे इल्म है इन तमाम मदारिस में इस किस्म की तकरीबात मुनक्किद की जाती हैं। बड़े इदारे से लेकर छोटे इदारे तक सब में ये जश्न मनाया जाता है और मुजाहिदीन आजादी की कुर्बानियों को याद किया जाता है। लेकिन मदारिस के होने वाले प्रोग्राम दीगर जगहों की तरह डांस और हुल्लड़बाजी की तरह नहीं होते, बल्कि हम यहाँ अपने सकाफती प्रोग्रामों के जरिए वतन की मोहब्बत और आपसी हमदर्दी, उखुवत और भाईचारगी की तालीम दे जाती है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा। फिलहाल बोलते हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद
وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے، چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے، وہ صحرا بیاباں کے سینوں پہ سجدے، علالت میں سجدے، مصیبت میں سجدے، وہ فاقوں میں حاجت میں غربت میں سجدے، وہ جنگ و جدل میں حراست میں سجدے، لگا تیر زخموں کی حالت میں سجدے، وہ غاروں کی وحشت میں پر نور سجدے، وہ خنجر کے سائے میں مسرور سجدے، وہ راتوں کو خلوت سے معمور سجدے، وہ لمبی رکعتوں سے مسحور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار سجدے، نجات اور بخشش کے سالار سجدے، جھکا سر تو بنتے تھے تلوار سجدے، وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہے، زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے، زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے، نمازی کہاں ہے۔ ہمارے بجھے دل سے بیزار سجدے، خیالوں میں الجھے ہوئے چار سجدے، مصلح ریشم کے بیمار سجدے، چمکتی دیواروں میں لاچار سجدے، ریاکار سجدے، نادار سجدے، بے نور بے ذوق مردار سجدے، سروں کے ستم سے ہے سنسار سجدے، دلوں کی نحوست سے مسمار سجدے، ہے مفرور سجدے، ہے مغرور سجدے، ہے کمزور بے جاں معذور سجدے، گناہوں کی چکی میں ہے چور سجدے، گھسیٹے غلاموں سے مجبور سجدے، کہ سجدوں میں سر ہے بھٹکتے ہیں سجدے، سراسر سروں پہ لٹکتے ہیں سجدے، نگاہیں خضوع میں کھٹکتے ہیں سجدے، دعاؤں سے دامن جھٹکتے ہیں سجدے، وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہے، زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے، زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے، نمازی کہاں ہے۔ چلو آؤ کرتے ہیں توبہ کے سجدے، بہت تشنگی سے توجہ کے سجدے، مسیحا کے آگے مداوا کے سجدے، ندامت سے سرخم شکستہ سے سجدے، رضا والے سجدے، وفا والے سجدے، عمل کی طرف رہنما والے سجدے، سراپا ادب التجا والے سجدے، بہت عاجزی سے حیا والے سجدے، نگاہوں کے دربان رودار سجدے، وہ چہرے کی زہرا چمکدار سجدے، سراسر بدل دیں جو کردار سجدے، کہ بن جائیں جینے کے اتوار سجدے، خضوع کی قبا میں یقین والے سجدے، لحد کے مکی ہم نشیں والے سجدے، خوشافی محشر جبیں والے سجدے، خوشافی محشر جبیں والے سجدے، وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہے، زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے، زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے، نمازی کہاں ہے۔
آئیے دوسرے سوالات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جنہیں ہندوستان میں رہنے سے خوف ہو وہ پاکستان چلے جائیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ایسے لوگ ذہنی مریض اور دیوالیہ پن کے شکار ہیں. میں سمجھتا ہوں ان بیوقوفوں کی باتوں پر دھیان دینا ہی بیکار ہے، لیکن آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو بتا دوں کہ ہندوستان کا مسلمان یہاں سے کہیں نہیں جائے گا. ہم اس وقت پاکستان نہیں گئے جب وہاں جانے کا ہمارے پاس آپشن تھا. دوسرے لوگوں کے پاس یہ آپشن نہیں تھا، ہمارے پاس تھا لیکن ہم نہیں گئے. ہم نے ہندوستان کو چوز کیا. مسلمانوں کے نام پر بننے والے اس ملک کو ہم نے ریجیکٹ کر دیا، تو اب ہم وہاں کیسے جائیں گے؟ یاد رکھیے ہندوستان کا مسلمان یہیں پر مرے گا اور یہیں پر جیے گا. اب کے جو فیصلہ ہوگا وہ یہیں پر ہوگا. اب کے جو فیصلہ ہوگا وہ یہیں پر ہوگا. ہم سے اب دوسری ہجرت نہیں ہونے والی. ہم اس ملک میں کسی کے احسان تلے نہیں رہ رہے ہیں. یہ ہمارا ملک ہے. ہم نے سینکڑوں برس اس ملک کو اپنے خون سے سینچا ہے، اس کو بنایا اور سنوارا ہے. اس ملک پر جتنا حق یہاں کے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کا ہے اتنا ہی ہمارا ہے. یہ میں نہیں بلکہ اس ملک کا قانون کہتا ہے کہ یہاں کے سارے نواسی برابر ہیں. سو ہم بھی یہاں کے مول نواسی ہیں. ہم کوئی باہر سے نہیں آئے ہیں، نہ ہی بلانے سے آئے ہیں، نہ ہی بھگانے سے جائیں گے. یہیں پہ مریں گے، یہیں پہ جیئیں گے. ہم اسی گلی کی ہیں خاک سے یہی خاک اپنی ملائیں گے. ہم اسی گلی کی ہیں خاک سے یہی خاک اپنی بلائیں گے. نہ بلائے آپ کے آئے ہیں، نہ نکالے آپ کے جائیں گے. آپ پر ایک الزام یہ بھی ہے کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو اسکولوں کالجوں میں سورہ نمسکار سے منع کرتے ہو، حالانکہ یہ تو ایک ورزش ہے اور کسی مذہب دین اور دھرم میں ورزش سے نہیں منع کیا گیا ہے. تو آپ لوگ اپنے بچوں کو کیوں منع کرتے ہیں؟ سوریہ نمسکار کو مسلمان شرک سمجھتا ہے کہ اس میں سورج کی پرستش کی صورت پائی جاتی ہے. جیسے مورتیوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر تقدیس و احترام اور بندگی کا اظہار کیا جاتا ہے، یہی کیفیت سوریہ نمسکار میں پائی جاتی ہے. اسی لیے مسلمانوں کے لیے سوریہ نمسکار قابل قبول نہیں ہے. اور اسلام کے عقیدہ توحید کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ کسی شخص کے مسلمان ہونے کے لیے صرف یہ کافی نہیں ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتا ہو، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی بھی شے کے معبود ہونے کا انکار کرے. اقرار و انکار کے اس مجموعے کا نام ایمان ہے. اس لیے ہر مسلمان کے ذہن میں یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ سوریہ نمسکار ایک مشرکانہ عمل ہے اور ہم کسی قیمت پر اس کو قبول نہیں کر سکتے. اب یہی الزامات و سوالات کا سلسلہ ختم ہوتا ہے. اب پوچھتے ہیں آج کی اس عدالت کے جج جناب رمیش کمار جی کے فیصلے کا. تو آئیے اب ریکویسٹ کریں گے جج صاحب سے کہ اپنا فیصلہ سنائیں. آج کی اس عدالت میں مولانا صاحبان سے بڑی طریقے اور زبردست سوالات پوچھے گئے. میں نے شروع سے آخر تک پوری کارروائی سنی. مولانا صاحبان کے جوابات سنے جو کہ بے حد مناسب اور سچائی سے پورن ہیں. اس ملک میں مسلمانوں پر اور مسلمانوں کے اداروں پر جو الزامات لگائے جا رہے ہیں اگر ان کو حقیقت کے آئینے سے دیکھا جائے تو بالکل ہی غلط اور بے بنیاد ہیں. ان الزامات کا سچائی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. اس قسم کی باتیں کرنے والے فرقہ پرست لوگ ہیں جو کہ اس ملک کی گنگا جمنی تہذیب کی سلامتی کے لیے ایک خطرہ ہے. ایسے لوگوں پر سخت کارروائی ہونی چاہیے. پرشاسن اور سرکار سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایسے لوگوں پر سخت ایکشن اور نوٹس دیا جائے تاکہ اس ملک کی سلامتی اور امن و امان قائم رہ سکے.
वतन ये मेरा वतन हो सोलैया एक सत्रह बन वतन ये मेरे वतन ये मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन कुर्बान है तुझ में जानो मेरे वतन